بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پروگرام میں اسلامک اسٹڈیز کمپلسری فار بی ایس کا کورس پڑھایا جائے گا، اور یہ لیکچرز ایچ ای سی کے ریوائز آؤٹ لائن کے مطابق ہیں، اور اس کورس کو بی ایس کے اسٹوڈنٹس کی ذہنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہ علوم القرآن سے متعلق ہے۔ علوم القرآن یعنی قرآن کے علوم، یا دوسرے الفاظ میں وہ علوم، مباحث اور عنوانات جن کا کسی بھی حیثیت سے قرآن سے تعلق ہو، علوم القرآن کہلاتے ہیں۔ مثلا تعارف قرآن، نزول قرآن، تعارف وحی اور اس کی قسمیں، تدوین و کتابت قرآن، قرآن کس طرح لکھا گیا، کس طرح کمپائل کیا گیا، اعجاز قرآن، قرآن کے معجزات، نسخ فی القرآن کہ قرآن میں کون سی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں، اسباب نزول، آیات کی کا شان نزول اور سبب نزول کیا ہے، اسی طرح اصول تفسیر اور شرائط مفسر اور اسم کی دوسری مباحثیں جو قرآن سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا تعارف پیش کریں گے۔ قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا جائے گا۔ قرآن کا لغوی معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، اور القرآن کے اضافے سے اس کا معنی ہو جائے گا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ دن کا آغاز نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے جزیروں سے ہوتا ہے، تو ان علاقوں میں وہاں کے بسنے والے مسلمان نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد انڈونیشیا، ملیشیا، ان علاقوں میں صبح کا وقت ہوتا ہے، تو یہاں کے بسنے والے مسلمان وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح چلتے چلتے برصغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش وغیرہ ان علاقوں میں صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں مختلف اوقات میں نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا اصطلاحی معنی قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ سورہ شعراء میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ان آیات سے قرآن کریم کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ ایک تعریف بیان کی ہے کہ القرآن هو الکتاب، کہ قرآن وہ کتاب ہے، المعجز جو معجزہ ہے، المنزل علی قلب محمد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر بواسطۃ جبریل بلسان عربی مبین، جبریل امین کے وساطت سے واضح عربی زبان میں نازل ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن یہ حق تعالی شانہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا دیوان یا کسی پارلیمنٹ کا کوئی دستور یا آئین نہیں ہے، بلکہ یہ حق تعالی شانہ کا کلام ہے۔ تعارف قرآن کے حوالے سے اب ہم قرآن مجید کا موضوع کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہر علم اور فن کوئی موضوع رکھتا ہے، جیسے ایگریکلچر والے وہ پودوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، میڈیکل سائنس والے صحت اور بیماریوں سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا بھی ایک موضوع ہے، اور قرآن کا موضوع ہے انسان۔ قرآن مکلف انسان سے بحث کرتا ہے، الانسان من حیث انہ مکلف، ان مکلف انسان جو کہ جس سے پوچھ ہوگی، جو عاقل بالغ ہے۔ تو قرآن کا موضوع
یہ مکلف انسان ہے، اور ہر علم کا کوئی نہ کوئی مقصد اور غایت ہوتی ہے۔ تو قرآن کی جو غرض ہے وہ بہت عالی شان ہے، اور وہ ہے انسانیت کی رہنمائی، کہ انسان صحیح رستے پر آ جائے اور وہ اپنے رب کو پہچاننے والا ہو جائے، وہ حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے حق کے رستے پر رواں دواں ہو۔ علوم القرآن کا ایک موضوع وہ اسماء قرآن بھی ہے، یعنی قرآن مجید کے نام۔ اسماء اسم کی جمع ہے، جو نام کو کہتے ہیں، اور اسماء قرآن کا مطلب ہے قرآن مجید کے نام۔ ماہرین قرآن نے قرآن مجید کے مختلف نام وہ بیان کیے ہیں، جیسے ابو المعالی عزیزی نے اپنی کتاب البرہان فی مشکلات القرآن میں قرآن مجید کے 55 نام ذکر کیے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے 32 نام ذکر کیے ہیں۔ محمد بن جریر طبری نے 4 نام ذکر کیے ہیں، جس میں القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر ہے۔ ابن عطیہ اندلسی نے ان کا قول یہ ہے کہ قرآن کے نام جو ہیں مستقل وہ 5 ہیں، اور باقی مستقل نام نہیں بلکہ قرآن کی صفات ہیں، جیسے کہ ہدن، نور، شفا، رحمہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اصل نام 5 ہیں، اور وہ ہیں القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ سب سے پہلے القرآن، جیسا کہ یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کے لفظی معنی وہ پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے یہ لفظ، یہ نام بھی قرآن میں استعمال ہوا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم۔ یقیناً یہ قرآن وہ رستہ ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ ایک اور مقام پر حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن کے ایک نام وہ الذکر ہے۔ ذکر کے لفظی معنی یاد دہانی، نصیحت اور یادداشت کے ہیں۔ قرآن مجید حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و کبریائی اور آخرت کو یاد دلانے والی اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کا نام الذکر رکھا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن چونکہ کتب سابقہ اور انبیاء سابقین اور پہلی امتوں کے حالات اور علوم کی یادداشت بھی دیتا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ الذکر رکھا گیا۔ اور قرآن میں یہ لفظ استعمال بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید میں تقریباً 21 مقامات پر یہ لفظ الذکر استعمال ہوا ہے۔ اگلا نام وہ التنزیل ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ کسی مصنف کی تصنیف وغیرہ نہیں ہے، اسی لیے اس کا نام کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام التنزیل رکھا گیا۔ اور قرآن مجید میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ لفظ استعمال کیا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور قرآن مجید میں یہ نام 11 مقامات پر مذکور ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا اگلا نام وہ الکتاب ہے۔ کتاب اور کتب کے لفظی معنی جمع کرنے، سمیٹنے اور یکجا کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید چونکہ صورتوں اور آیات کا ایک مرتب مجموعہ ہے، اور اس میں مختلف قسم کے علوم اور قصص مؤثر ترین انداز میں جمع کیے گئے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس کا نام کتاب رکھا گیا۔ اور کتاب لفظ مکتوب کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لکھی ہوئی کتاب۔ تو قرآن مجید کو کاتبین وحی نے پھر لکھا بھی، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ کتاب بھی رکھا گیا۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ الکتاب 68 مقامات پر آیا ہے بطور قرآن مجید کے نام کے۔ مثلا
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ایک مقام پر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے والذی انزل علیک الکتاب۔ قرآن مجید کے ناموں میں ایک نام الفرقان بھی ہے۔ فرقان اس کا مادہ فیرا کاف یعنی فرق سے ہے، اس کا معنی ہے الفصل بین الشیئین، دو چیزوں میں فرق کرنا۔ حق تعالی شانہ کی یہ کتاب چونکہ حق اور باطل میں، حق حرام اور حلال کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے والی کتاب ہے، اسی نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ الفرقان رکھا گیا ہے۔ علوم القرآن کا ہمارا اگلا ٹاپک وہ وحی ہے۔ وحی کا لفظی معنی ہے چپکے سے اشارہ کرنا، دل میں بات ڈالنا، الہام کرنا وغیرہ، اور قرآن مجید میں یہ وحی اپنے لفظی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے سورہ النحل میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں اپنا گھر بنائے۔ تو وحی کا لفظی معنی ہے چپکے سے اشارہ کرنا، دل میں بات ڈالنا اور الہام کرنا۔ اصطلاحی معنی علوم القرآن وحی کا شریعت کے اصطلاح میں اس کا معنی ہے کہ شرعی احکام کی خبر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے مخصوص بندوں یعنی انبیاء علیہ السلام کو احکامات دینا، یعنی وہ کلام جو پیغمبر پر اتارا گیا ہو وہ وحی کہلاتا ہے۔ سورہ نساء میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف وحی کی۔ آج کے لیکچر کا آخری ٹاپک وہ نزول وحی کی اقسام ہیں۔ اجمالی طور پر قرآن مجید میں نزول وحی کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ شورى میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے، اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ بہت اونچی شان والا اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اس آیت سے نزول وحی کی 3 قسمیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 وہ الہام ربانی کہ حق تعالیٰ شانہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال لے، پیغمبروں کے دل میں بات ڈال لے۔ دوسرا ڈائریکٹ کلام، جس طرح حق تعالیٰ شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا کوہ طور پر، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اور تیسرا کہ وہ فرشتہ آ کر حق تعالیٰ شانہ کا پیغام پہنچائے، جبریل امین کے ذمے یہ حق تعالیٰ شانہ نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی حق تعالیٰ شانہ کے احکامات لے کر آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نزول وحی کی 3 قسمیں وہ اس آیت سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔